لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر أبي شبير وشبر قاتل مرحب أنتر فاتح سفين خيبر والد الريحانتين والمسلي القبلتين والتعين بالرمحين ردت له الشمس المرتين إمام المشرقين سيد الكونين هادي الخافقين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين الإمام بالحق والوسیع المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار. لعوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم و واجب مولانا علی بن ابی طالب صلوات. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. صلوات محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد مہدی خان افتخاری صاحب قبلہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ابن جناب صغیر احمد قمر ان کی روح کو بخشے. غیر اللہ بسم اللہ اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ویسے اس کے بعد میں صلوات آپ حضرات سے نہیں پڑھواؤں گا. میں بھی جب کہ تھکا ہوا ہوں مجلس میں پڑھ کے، لیکن مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے بہت گراں گزر رہا ہے کہ جب کل مجھ سے یا 2 روز 4 روز قبل مجھ سے محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، گزارش کی، تو ایک دل پہ بہت شاک سا گزرا کہ آج مجھ سے وہ مجلس پڑھوائی جا رہی ہے جو میرے بچپن کا دوست ہے. لیکن بہرحال میں نے اسی لیے ایک دن کا وقت لیا، اس لیے کہ یہ مجلس جس سے بچپن سے ایک جڑاؤ ہو، رشتہ لگا ہو. ناطے داری رشتہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایک دوستانہ ہوتا ہے وہ ایک الگ رشتہ ہوتا ہے. اور عزیزو، کوئی یہ آپ حضرات خود واقف ہیں کہ چھوٹے موٹے خاندان سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک ہندوستان کے مائناس خاندان سے ان کا رشتہ ہے. یعنی ہمارا وہ خانوادہ ہے کہ اکثر میں مجلسوں میں بول جاتا ہوں کہ لکھنؤ ہو یا حیدرآباد ہو، خاندانی اشتہاد بہت سے ہیں، لیکن وہ سادات گھرانے سے ہیں. غیر سادات خاندانی اشتہاد واحد پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ ایران عراق میں بھی جائیں گے تو صرف ہمارا ہے. اور ہمارے خاندان کی پہلی کڑی ہمارے دادا
आयत उल्लाह अलहाज बख्तावर अली खान नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके सगे भतीजे आयत उल्लाह इफ्तिखारुल उलमा मौलाना सादत हुसैन साहब क़िबला व काबा रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा मेरे वालिद आयतुल्लाह अल्लामा मोहम्मद हुसैन खान नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अम्मे मोहतरम मुजाहिद मिल्लत आयतुल्लाह महमूदुल हसन खान नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो कानपुर के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब क़िबला नजफ़ी। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब, इनके भाई जो मरहूम हो चुके, मैं ख़ुद, मेरे 2 भाई, मेरे 2 कज़िन, 3 कज़िन भाई, मेरे भांजे भतीजे, ये पूरा मेरा ख़ानदान मुज्तहिदों का है। और हमारे इस ख़ानदान ने कभी, मैं इस चीज़ को बहुत ज़िम्मेदारी से पढ़ता हूँ कि कभी भी 1 रुपये नाजायज़ किसी का इस्तेमाल नहीं किया, न किसी वक्फ़ का। 2 वक्फ़ के मालिक ज़हीर अहमद साहब और नसीर अहमद साहब हैं। दामन पे दाग लगाना आसान होता है, लेकिन हकीकत क्या होती है अलग बात होती है। मैं 5-6 मुल्क गया, हिंदुस्तान के 90% मकामात पर गया, कोई नहीं ऐसा एक शख्स मिलता कि जो मेरे खानवादे पर 1 रुपये का धब्बा लगा सके। मैं दावा करता हूँ खिदमत के लिए आज हिंदुस्तान से बाहर मेरा खानवादा खिदमत कर रहा है दीन की, लेकिन कभी हम लोग बयान नहीं करते, मेहनत करते हैं। सिर्फ़ उलूम आले मोहम्मद को आगे बढ़ाना हमारा शेवा, हमारा नसबुल ऐन है। हम अहले बैत के सिलसिले में कभी भी किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से दुनिया हमारी दुश्मन है। जबकि हमने बताया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कभी आज तक एक रत्ती है किसी का नहीं खाया है, कोई कह नहीं सकता है। अदावत और दुश्मनी सिर्फ़ और सिर्फ जो हमसे बढ़ती जाती है वो आले मोहम्मद की वजह से। आले मोहम्मद की शान में अगर कोई शम्मा बराबर गुस्ताखी करेगा तो हम किसी पार्टी लेवल पर नहीं, हम खुद अकेले मैदान में कूद पड़ते हैं और उसको मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हर एक का यही नसबुल ऐन होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी खिलकत, हमारा वजूद सिर्फ़ और सिर्फ आले मोहम्मद के लिए है। और आले मोहम्मद के सामने आप सर को झुकाएंगे, खुद ही वो इतना अता करेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सलमान फ़ारसी की क्या हैसियत थी? एक मजूसी थे, आतिश परस्त थे, लेकिन जब दर अली पर आए और दर अली पे आने के बाद ऐसा लगाव रहा कि हर वक्त बस सजदे में रहे सलमान, इतना मिला कि मिन्ना अहलल बैत का खिताब मिल जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ो, मैं खिदमत की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये ज़ात बड़ी अहम थी और बचपने से लेकर अब तक हमेशा हमारा इनसे एक लगाव दोस्ताने के तहत रहा। रिश्ते तो बहुत से हैं, हमारे भांजे भी हैं, इसके अलावा बहुत से रिश्ते हैं। खुद अब्बास मियाँ भी हमारे भांजे हैं, और इसके अलावा ईरान भी आए। ईरान से आने के बाद भी हमारा रिश्ता कभी ख़राब नहीं हुआ, जो दोस्ताने का था। लेकिन बड़ा अफसोस लग रहा है कि आज मैं मरहूम कह के उन्हें ख़िताब कर रहा हूँ। और अजीज़ों, ये सबसे बड़ा सख्त मरहला होता है। उनके सिलसिले में मैं क्या बयान करूँ। मिजाज से आप खुद वाकिफ़ हैं कि आपके मोहल्ले में रहने वाला एक आलिम जब इस दुनिया से जाता है तो पूरे मोहल्ले को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ़ पहुँचती है। तो उसी तहत मैंने चूँकि इस वक्त तालीम से मुतालिक नहीं खिताब करने का था, बल्कि सिर्फ मेरा एक बाप बेटे का और एक यकदीमी का क्या रिश्ता होता है, उसके तहत हमने कुरान मजीद के सूरह वज़्ज़ुहा की इब्तिदाई आयत आपके सामने पेश की है कि ये वो अल्फाज हैं कि जो हमारे और आपके नहीं हैं, बल्कि उस खुदा के हैं कि जिसने इस कायनात को खल्क़ फरमाया है। ये अल्फाज उस खुदा के हैं
کہ جس نے بشریت کو وجود بخشا ہے۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس کو خلق کیا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جن و ملک کو خلق کیا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے ہوا میں لچک عطا فرمائی۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے پانی میں روانی عطا فرمائی۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے ہمارے اور آپ کے آرام کے لیے زمین کا فرش بنایا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے زمین کو گل اور بوٹوں سے آراستہ کیا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے انسان کو بشریت کا لباس پہنایا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے بشر کو شرافت کا زیور پہنا دیا۔ یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جو خود جو ہے محمود ہے تو اس نے محمد کو خلق کیا۔ وہ اعلیٰ ہے تو اس نے علی کو خلق کیا۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس نے فاطمہ کو خلق کیا۔ وہ محسن ہے تو اس نے حسن کو خلق کیا۔ وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے حسین کو خلق کیا۔ وہ سجدہ کرنے والے اس کو بندے پسند ہیں، اس نے سید سجاد کو خلق کیا۔ وہ صاحب علم ہے، اس نے امام باقر کو خلق کیا۔ وہ صداقت پسند ہے، اس نے جعفر صادق کو خلق کیا۔ وہ بردبار اور حلیم ہے، اس نے موسی کاظم کو خلق کیا۔ اس کی رضا سے کام کرنے والے بندے پسند ہیں، اس نے امام رضا کو خلق کیا۔ وہ تقوی پسند ہے، اس نے امام تقی کو خلق کیا۔ وہ نفاست پسند ہے، اس نے امام علی النقی کو خلق کیا۔ وہ لشکر شداد و نمرود سے ڈرتا نہیں، اس نے امام حسن عسکری کو خلق کیا۔ وہ خدا ہے پردے میں ہے، اس نے امام مہدی کو خلق فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تاخیر ہو گئی، تاخیر سے آ رہے ہیں، ورنہ دو چار کلام پڑھ کے یہ بھی ثواب لے سکتے تھے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں میں بھی زیادہ وقت آپ حضرات سے نہیں لوں گا، بس آدھے گھنٹے میں زحمت کو تمام کروں گا۔ تو وہ خدا، ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دن کی قسم اور رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میرے پیغمبر، اے میرے جان کائنات، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل۔ میں نے تو یہی عرض کیا تھا کہ کوئی صلوات نہیں پڑھوں گا، لیکن تو وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دن کی قسم اور رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میرے پیغمبر، اے میرے جان کائنات، اے مرسل اعظم، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سبب تخلیق کائنات، اے میرے وجود کی دلیل، دن بھی گواہ ہے اور رات بھی گواہ ہے، نہ دن کے کسی حصے میں اور نہ رات کی کسی پہر میں ہم نے تنہا چھوڑا اور نہ ہم کبھی آپ سے خفا ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، دنیا سے کہیں بلند و بالا مرتبہ آپ کا آخرت میں ہوگا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میں اللہ ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کتنی عظیم بات ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ خود ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے گرفتار ہوتا ہے علماء خطبہ کے درمیان جو ہے وہ شعراء سب بڑے نقاد ہوتے ہیں، جن کے درمیان میں جو ہے پڑھنا بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم بھی انہی کی گود میں اور انہی کے پہلوؤں میں کھیلے کھائے ہوئے ہیں، تو اتنا آسانی سے تو ہار مانی نہیں جاتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
تو کتنی عظیم بات، اور اللہ جو ہے گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے جان کائنات، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج عالم بشریت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو چاہے انبیاء ہوں یا مرسلین ہوں، اوصیاء ہوں یا معصومین ہوں یا غیر معصومین ہوں، ہر ایک کی تمنا، خواہش، آرزو یہی ہے کہ میرا خدا کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ میرا محمد ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا ہیں، لیکن وہ بھی اسی جستجو میں ہے کہ کسی طرح میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جب وہ رو رہے تھے تو آپ ان سے پوچھیں یا نبی اللہ یہ گریہ کیسا؟ تو نبی یہی آواز دے گا، رو اس لیے رہا ہوں تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب نوح علیہ السلام آدم ثانی کہے جاتے ہیں، جناب نوح سے پوچھئے یا نبی اللہ یہ آپ نوحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی جواب دے گا، نوحہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھئے کہ آپ نار نمرود میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی جواب دے گا، اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ سے پوچھئے کہ آپ دریا میں یہ راستہ بناتے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی جواب دے گا، تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب سلیمان سے پوچھئے کہ آپ عمل صالح کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی جواب دے گا کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب یونس سے پوچھئے کہ آپ شکم ماہی میں 40 دن تک سیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی کہے گا کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب زکریا سے پوچھئے کہ آپ آرے سے کیوں کٹے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی کہے گا کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب عیسیٰ سے پوچھئے کہ آپ چوتھے آسمان تک سیر کرتے ہوئے یا جلوہ دکھاتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی یہی کہے گا کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ خود جناب پیغمبر اسلام سے پوچھئے کہ آپ 23 برس تک کانٹوں پہ کیوں چلے جا رہے ہیں، تانے کیوں سنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا رسول یہی کہے گا تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ رسولوں کی بات تھی، نبیوں کی بات تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ماہ رمضان میں ہم روزہ 1 مہینہ رکھ رہے ہیں، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ 1 مہینہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہی جواب ملے گا تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بندہ جو ہے دوڑا دوڑا اللہ کے گھر حج کے لیے طواف کرنے کے لیے اور صفا و مروہ کی دوڑ لگانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، آپ پوچھے کیوں جا رہا ہے؟ تو یہی آواز آتی ہے تاکہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ کماتے خود ہیں، فوراً خمس نکال دیتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک کسان دن بھر کھیت میں ہل چلاتا ہے اور دانہ اگاتا ہے، پیدا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے پوچھے کیوں دے رہا ہے؟ تو یہی آواز کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی نبی ہو کہ رسول ہو، معصوم ہو کہ بندہ ہو، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کیا اللہ آپ سے راضی ہوا؟ آدم روئے، کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ ماذ اللہ خاکم بدہن، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کبھی کسی نبی سے، کسی رسول سے، کسی پیغمبر سے، کسی مرسل سے ناراض ہوا۔ کوئی ہمیں سند تو دکھا دو کہ اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی آدم روئے تو کیا اللہ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہو گیا؟ نوح نے نوحہ پڑھا تو کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ ابراہیم نار نمرود میں گئے تو کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ جناب سلیمان نے اپنی سلطنت کو عرش پہ فضا میں سجایا، کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ موسیٰ نے دریا میں 12 راستہ بنائے، کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ کہا یونس شکم ماہی میں گئے اور 40 دن تک سیر کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ جناب زکریا آرے سے کٹ گئے، کیا اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے، اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا۔ محمد 23 برس تک کانٹوں پہ چلتے رہے، تانے سنتے رہے، اللہ نے کہا کیا میں تم سے راضی ہو گیا؟ آج سارے بندے ہر وقت صبح کو دوسن کر رہے ہیں، کیا اللہ نے کسی سے کہا میں تم سے راضی ہو گیا؟ کہیں پر نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس ایک موقع نظر آتا ہے کسی تھوڑی دیر کے لیے، توجہ کرو بھائی، توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے صرف محمد نے علی کو ہاتھ پر اٹھایا تھا اور اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا
فوراً اللہ نے رضا کی سند دے دی۔ توجہ فرمائیے کہ کتنا با کمال ہے میرا مولا کہ اگر محمد جیسی ذات چشم زدن کے لیے ہاتھوں پہ اٹھا کے 3 مرتبہ علی علی کہتے تو اللہ صرف محمد سے نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے آدم میں تم سے بھی راضی، نوح میں تم سے راضی، ابراہیم تم سے راضی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو چشم زدن کے لیے تو ایک راز تو ہم کو مل گیا کہ بھائی اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے، یہ تو ہم کو راز مل گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بس غدیر میں علی کو مولا تم مانو، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ ہے کہ محمد اللہ سے کیسے راضی ہو، جس کی دعا اللہ کر رہا ہے، جس کی خواہش اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد ہم سے راضی ہو جائے، کہ محمد میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا رسول 1.5 برس سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بار بار اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ توجہ فرمائے گا، ایک دن وہ آیا کہ اللہ کا رسول حالت رکوع میں ہے، رکوع کے عالم میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ بس اسی وقت اپنا رخ بدل دیجئے، اپنا رخ بدل دیجئے۔ اب جیسے ہی محمد نے رخ بدلا ویسے علی نے رخ بدلا، اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں بدلا۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ چلیے محمد کے کان میں آ کر جبریل نے کہا کہ آپ رخ بدلیے، علی کو کس نے بتایا کہ آپ بھی رخ بدلیے؟ تو عجب نہیں جبریل نے محمد سے گفتگو کرتے وقت یہ سوچا ہو کہ کیوں نہ اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ میرا استاد بھی سنتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سوچئے کتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ جو ہے راضی ہوتا ہے کہ کعبہ قبلہ بنے، اور بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ علی مولا بنے۔ تو اب اسی کے سلسلے میں چونکہ اب بات آ گئی کعبے تک، تو کعبے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پھر قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یعنی جناب حنہ بی بی کہہ رہی ہیں، جناب عمران کی زوجہ ہیں، یہ آرزو تمنا لیے بیٹھی تھی، نذر کہہ رہی ہیں کہ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں نذر مانتی ہوں کہ جو بچہ ما فی بطنی، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کے سپرد کر دوں گی۔ توجہ کیجئے گا، یعنی آپ عربی گرامر میں آئیں گے، یہاں پر علماء تشریف فرمائیں کہ جہاں پر مائے موصولہ کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے کہ جب بات بالکل عیاں نہیں ہوتی، بالکل بات یقین کی منزل میں نہیں ہوتی، شک و شبہے کی گنجائش ہوتی ہے، تو وہاں پر مائے موصولہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جناب عمران کی زوجہ مائے موصولہ کا استعمال ہو رہا ہے قرآن میں کہ ما فی بطنی، جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کے سپرد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ تو سوچئے کہ کوئی چھوٹی موٹی خاتون نہیں ہے، یہ بڑی اسرائیل کی عزت آبرو ہیں، جناب عیسیٰ کی بننے والی نانی ہیں، جناب مریم کی ماں ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے شکم میں کیا ہے۔ یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ فضیلت علی کی ماں کو ہے کہ مادر علی اپنے گھر سے نکلی تھی اور نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، طواف کرنے کے بعد رکن یمانی پر ٹھہری تھی اور ٹھہرنے کے بعد کہا تھا کہ اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر کے بنانے والے پر ایمان رکھتی ہوں۔ انا موقنتن، کہ میرے اللہ میں یقین والی ہوں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج عالم اسلام
اسلام سے اگر یہ پوچھا جائے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین نبی کون ہے تو ہر ایک کی زبان پر بس یہی آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو محمد کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو وہ ابراہیم وہ نبی ہے کہ جو اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے تو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک کی سیر کرا دے تاکہ میں تیرے صفات جمالیہ اور کمالیہ کو دیکھ کر یقین والا بن جاؤں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی ابراہیم جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین والا بن جاؤں، اور جب اللہ نے ابراہیم کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرائی اور اللہ کے صفات کمالیہ کو دیکھا تب وہ یقین والے بنے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد یہ فرما رہی ہیں کہ پالنے والے میں تو یقین والی ہوں، سہل علی موزلتی بحق المولود الذی فی بطنی یکلمنی ویونسنی بکلامی۔ توجہ فرمائے گا، اے میرے پروردگار تجھے اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ بھائی توجہ نہیں فرما، بھائی وہ مریم کی ماں ہیں جناب حنا، ان کو علم نہیں نالج نہیں کہ میرے شکم میں کیا ہے، اور یہاں علی کی ماں کہنے پالنے والے اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر مشکل یعنی مشکل کشا کی ماں، مشکل میں گرفتار، وہ یہ کہہ رہے میری مشکل کو حل کر دے۔ اب یہ مشکل کیا ہے تو علماء اسلام نے لکھا کہ ایک عورت کو درد ذہ یعنی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جناب فاطمہ بنت اسد کو تھی، اس مشکل میں گرفتار تھی، اس لیے یہ کہہ رہی ہیں۔ تو اگر یہی مشکل تھی تو کوئی یہ نا تجربے کار عورت نہیں ہے، 3 بچوں کی ماں بن چکی ہیں، تو اگر ان کو یہی مشکل تھی تو پہلے بیٹے کے وقت آتی، دوسرے کے وقت آتی، تیسرے کے وقت آتی، یا کیوں چوتھے کے وقت آ رہی ہیں؟ تو اب مشکل یہ ہے کہ چونکہ اس وقت شریعت عیسیٰ پر عمل ہو رہا تھا، محمد کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ 15 سال بعد رسول کی رسالت کا اعلان ہوگا، رسالت کے اعلان سے کب شریعت عیسیٰ پر عمل ہے، اور شریعت عیسیٰ کہہ رہی ہے کہ ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے دور رہو، اس لیے کہ جب صاحب شریعت کی ماں کو صاحب شریعت کی ولادت پر اللہ نے اپنے گھر سے نکالا کہ میرے گھر سے نکلو، یہ عبادت خانہ ہے زچا خانہ نہیں، تو لہذا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے دور رہو، اور جو بیٹا شکم میں ہے وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے مادر گرامی اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ آیا شریعت پر عمل کریں یا بیٹے کی بات پر عمل کریں؟ تو سوچا چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں، اور چل کر اگر اللہ کو شریعت کی بات منوانا ہوگی تو کہے گا واپس چلی جا، واپس چلی آؤں گی، اور اگر بیٹے کی بات کو منوانا ہوگا اور کہے گا میرے گھر میں آ جا تو میں گھر میں چلی جاؤں گی۔ تو جیسے کہا ویسے دیوار کعبہ ایک مرتبہ مسکرائی۔ توجہ فرمائے گا، اب جب دیوار پھٹی تو اب یہ انسانیت کی فطرت ہے، میں عورتوں کی بات نہیں، عورت کو تو اللہ نے ڈر اور خوف کا صفت بنایا، وہ اس کا صفات کمالیہ ہے۔ کوئی بہادر مرد بھی اگر دیوار کے سامنے کھڑا ہو اور دیوار ٹوٹ رہی ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا قدم پیچھے ہٹے گا، لیکن فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے نہ ہٹا بلکہ آگے بڑھا۔ اس لیے بڑھا، توجہ فرمائے گا، اس لیے بڑھا کہ شکم میں قرار ہے، فرار نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے، دیکھیے آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کے درمیان یہ جملہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ رحلِ عصمت پر قرآن ناطق کو اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلنے کا ارادہ کیا۔ آواز قدرت آئی، فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پالنے والے تیری حجت کو پیدا ہونا تھا وہ ہو گئی،
تیرا کام ہو گیا لہذا جا رہی ہوں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے یہی کہا تھا مریم سے کھانے کے لیے، جبکہ کھانا ہمیشہ مریم کے لیے جنت سے آتا تھا۔ کس بات پر آتا تھا؟ اس لیے کہ جناب جب حنا کے یہاں جو آیت پڑھی، اسی آیت کے تحت مریم کی ولادت ہوئی تھی، اور ولادت کے وقت جب ان کی ماں بیت المقدس کی طرف بڑھی تو 360 یہودی عالموں نے روکا، یہ کہہ کے کہ یہ عورت ہے، اس کو اس گھر میں نہ لاؤ، یہ 24 آورس طیب و طاہر نہیں رہتی ہے، اس گھر میں وہ خدمت کرے گا جو 24 آورس 24 گھنٹہ طیب و طاہر رہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جب راستہ روکا تو اللہ نے آواز دی، اے مادر مریم آگے بڑھو، ان کے اجماع سے گھبراؤ نہیں۔ صاحبان بصیرت اجماع سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اب بھائی توجہ فرمائیے، اب آگے بڑھی، اب جیسے آگے بڑھی ویسے ان کے چہرے سے ہوا کے جھونکے نے نقاب کو پلٹا، ادھر نقاب کا ہٹنا تھا کہ 360 یہودی عالموں نے جناب مریم کی پیشانی کو دیکھا، اور دیکھتے ہی فوراً ہر ایک مادر مریم پر ٹوٹ پڑا کہ مادر مریم مجھے معاف کر دو، اے طیب و طاہر خاتون مجھے معاف کر دے، اس بچی کو مجھے دے دے، اس کی کفالت ہم کریں گے، تربیت ہم کریں گے، پرورش ہم کریں گے۔ میں کہوں گا اب کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا پرورش کی بات کر رہے ہو؟ ابھی تک تو روک رہے تھے۔ تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا کہ ان 360 عالموں نے مریم کی پیشانی میں جناب عیسیٰ کا نور دیکھا۔ توجہ کیجئے گا، تو اب غور فرمائیں کہ مسلمانوں سے بہتر یہودی ہیں کہ اگر چشم زدن کے لیے مریم کی پیشانی دیکھ لیں تو ان کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آتا ہے۔ 1400 برس گزر گئے مگر محمد میں مسلمانوں کو نور نظر نہ آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب پر اس کے لیے امتحان ہوا، امتحان میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، جناب زکریا پر ذمہ داری آئی، وہ پاس ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے، تو جناب زکریا نے ان کو پالا، اور جب پالا تو اب ساری چیزوں کی ذمہ داری جناب زکریا پر تھی۔ کوئی بھی کفیل بنے گا تو ساری ذمہ داری اسی پر، تو اب ہر ذمہ داری ہر شے کی جناب زکریا پر ہے۔ لیکن قرآن عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے کہ ادھر جناب زکریا کھانا لے کر جب مریم کی خدمت میں پہنچتی ہیں تو اب قرآن کہہ رہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جب بھی جس وقت صبح شام دوپہر کے وقت تہجد کے بعد جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے پاس پہنچے تو ان کے پاس تر و تازہ رزق پایا، اور جب تر و تازہ رزق پایا تو کہا ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم بھی بے نیاز ہو کر بولتی ہیں کہ اللہ کے یہاں سے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب عطا فرماتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، تو سوچئے کہ یہ صاحب علم لدنی ہیں، ایک نبی ایک معصوم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آیا؟ تو ایک مرتبہ آواز دی پڑھنے والے کیا تجھ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ جبکہ تو نے مجھے نبی بنایا، معصوم بنایا، صاحب علم لدنی بنایا، تو نے پورا اختیار اس بچی کی کفالت کو مجھے دیا، ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، پھر بھی تجھ کو مجھ پر بھروسہ نہیں اور کھانے کا انتظام تو کر رہا ہے۔ تو آواز قدرت آئی زکریا برا نہ ماننا، یہ کھانا کا جو میں نے روکا ہے اور جنت سے بھیج رہا ہوں اس لیے کہ تم طیب و طاہر کھانے کا انتظام کرو، اور یہ پاک بیوی تک پہنچنے میں درمیان میں کچھ ملاوٹ ہو تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ لہذا میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں کہ اب تمہارے یہاں کا کھانا نہیں، ہم ہمیشہ مریم کے لیے جنت سے کھانا بھیجیں گے۔ تو بھائی ہمیشہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا رہا۔ اب مسلمانوں ہمیں اتنا بتا دو کہ آیا مریم بڑی معصومہ ہیں یا محمد بڑے معصوم؟ توجہ فرما، میں کہاں لے کے چل رہا ہوں؟ کہا نہیں صاحب محمد جیسا تو اس روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، وہ عصمت کبریٰ پر فائز۔ تو سوچو کہ ایک چھوٹی سی معصومہ کے لیے اللہ اتنا انتظام کرتا ہے کہ ایک نبی کے گھر کا کھانا اگر اشتباہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو روک دیتا ہے اور جنت سے کھانا منگواتا ہے۔ تو اب سوچو کہ جب محمد جناب مریم سے بڑے ہیں اور عصمت مطلقہ پر فائز ہیں تو اللہ کو کہنا تھا کہ میرے پیارے محمد ابو طالب کے گھر کا کھانا بند کرو، ہم تمہیں جنت سے کھانا بھیجتے ہیں۔
بھائی توجہ فرمائے گا، ہم جنت سے کھانا بھیجتے ہیں، لیکن 53 برس تک محمد دسترخوان ابو طالب پر کھاتے رہے۔ اللہ نے جنت سے کھانا نہیں بھیجا، تو جنت سے کھانا نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو رتبہ، جو مرتبہ، جو ذائقہ جنت کے کھانے کا ہے، وہی مرتبہ ابو طالب کے۔ بھائی توجہ فرمائے گا، وہی مرتبہ جناب ابو طالب کے گھر کے کھانے کا ہے۔ آواز قدرت آئی آگا، تم کو تقابل کا سلیقہ نہیں، تمہیں کمپیئر کی تمیز نہیں، تم جنت کے کھانے کو ابو طالب کے گھر کے کھانے کے برابر کرتے ہو، جبکہ ابو طالب کے گھر کا کھانا میرے جنت کے کھانے سے افضل ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کے گھر جنت سے کھانا نہیں آتا، ابو طالب کے گھر کا کھانا جنت میں جاتا ہے۔ محمد وآل محمد۔ تو جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور دوپہر کا وقت آتا ہے، تو جناب مریم عرش کی طرف دیکھتی ہیں، آواز قدرت آتی ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہا پالنے والے کھانے کا وقت ہو گیا۔ تو کہا آپ کھانا تم خود اپنا انتظام کرو، ہم اپنی حجت پیدا کروا چکے۔ توجہ فرم، تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس آخری بات مجلس کو تمام۔ اب یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد کیفیت سے واقف، لہذا علی کو اٹھایا جانے کے ارادہ کیا۔ تو آواز قدرت آئی، فاطمہ کہاں؟ کہا پالنے والے تیری حجت پیدا ہو چکی، تیری ضرورت پوری ہو چکی، لہذا جا رہی۔ کہا تو اور ہے، مریم اور ہیں۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے خانہ کعبہ میں قیام کیا۔ اب یہ روایت بیان کرتے ہیں جناب پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس، وہ کہتے ہیں میں اور چند سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ فاصلے پر کفار کے سید و سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئیں اور آنے کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئیں، زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا۔ اب پورا اہل مکہ جو ہے وہ ابو طالب کے گھر پہنچ گئے، ابو طالب گھر پہ نہ ملے، پھر محمد کے گھر ملے۔ اب بتائیے کسی کی بیوی 3 دن کے لیے غائب ہو جائے، آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً موبائل پہ چلا جائے گا، صاحب فلاں کی بیوی فلاں کی زوجہ جو ہے کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں، ماد اللہ ابو طالب بے خبر ہے ان کی بیوی کہاں چلی گئی۔ توجہ فرمائے گا، اب محمد کے گھر یہ کفار اور مشرکین آئے، محمد تمہاری چچی کہاں ہیں؟ محمد نے کوئی جواب نہ دیا، گھر سے نکلے، سیرت وہی، انداز وہی، طریقہ وہی جو ماں کا تھا، ایک مرتبہ چلے آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے کفار مکہ، خانہ کعبہ کے پاس آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر رکن یمانی پر محمد بھی کھڑے ہوئے، اپنے وجود کو دیوار کعبہ سے ملایا، ملانے کے بعد کہتے ہیں اللہم آزرتنی سلطان النصیرہ، کہ اے میرے اللہ اپنے سلطان نصیر کی زیارت تو کرا دے۔ توجہ فرمائیں، سلطان نصیر کی زیارت کرا دے۔ جیسے کہا پھر دیوار واہ ہوئی، محمد اندر گئے، تفصیل میں نہیں جانا، علی کو آغوش میں اٹھایا، قرآن تورات زبور انجیل ساری باتیں اپنی جگہ۔ اب جیسے آغوش میں لے کر محمد گھر سے نکلے، اور جب نکلے اور دیوار ملی تو دیوار میں ایک لکیر قائم ہو گئی۔ توجہ کیجیے گا، ایک لکیر قائم ہو گئی۔ آج 1400 برس گزر گیا، اہل خلاف یعنی عالم اسلام اس تمنا میں، خواہش میں، آرزو میں، کوشش میں، سعی میں ہے کہ کسی طرح سرزمین سے شیعت کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یعنی ہر دور میں شیعوں کا قتل عام ہوا، ان کی مانگیں اجالی گئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، چاہے وہ بنی امیہ ہو، چاہے بنی عباس ہو، چاہے متوکل ہو، چاہے حجاج ہو، چاہے صدام ہو، چاہے ملا عمر ہو، چاہے ابو بکر بغدادی ہو، چاہے دہشت گرد ہوں، یعنی جتنے بھی ہیں ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ شیعت کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا جائے۔ تو میں دشمنان علی سے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم ہم کو مٹانا چاہتے ہو تو ہم کو مٹانے سے پہلے کعبے کی دیوار پر بنی ہوئی لکیر کو مٹا دو۔
بھائی توجہ فرمائے گا، خانہ کعبہ پر بنی ہوئی لکیر کو مٹا دو، کہتے ہیں مٹاتا تو ہوں مگر مٹتی نہیں ہے۔ تو جب 1400 برس گزر جانے کے بعد علی کی محبت میں خانہ کعبہ پر ایک بنی ہوئی لکیر کو تم مٹاتے ہو، تمہارے مٹانے سے مٹتی نہیں، تو ہم بھی اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد، ایک صلوات بڑے محمد علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اور اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، بے سہارا پایا، تو کیا ہم نے آپ کو اپنی آغوش میں پروان نہیں چڑھایا؟ کتنا احترام ہے ابو طالب کا۔ اور پھر ریضا بھی دیکھیے کہ ایک ریضا کا اعلان اللہ نے غدیر میں کیا، دوسری ریضا کا اعلان سرزمین کربلا پر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا آغاز جو ہے غدیر سے ہوتا ہے اور اختتام سرزمین کربلا پر ہوتا ہے۔ مرحوم کے سماحی کی مجلس میں کن لفظوں سے اپنی بہن کو تسلی پیش کروں، بھانجوں کو، اعزاء اور رشتہ دار کو، اس لیے کہ خود جب میں ہی اسی میں منسلک ہوں تو میں کس کو تعزیت پیش کروں۔ یقیناً باپ کا سایہ ہر ایک کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اور یقیناً مرحوم اپنے بچوں کے ایک بہترین باپ تھے، اپنے زوجہ کے لیے ایک بہترین شوہر تھے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک بہترین بھائی تھے، بہنوں کے لیے ایک بہترین امید تھی۔ اور جوانی میں جانا اور جانے کے ساتھ ساتھ وہ ماں ضعیفہ کہ جو آج زندہ ہے اور اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی تو کیا اس پر گزری۔ ہاں عزیزو، تو چار فکرے جب تک چند آنسو نہ نکلے غم سید الشہداء میں، تب تک محصل مجلس نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً بہترین باپ تھے، ایک بہترین عالم بھی تھے، لیکن سید سجاد اور سکینہ سے بہتر اور نہ حسین جیسا باپ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہ کم سے کم مرحوم کو جو برین ہیمریج کا دورہ پڑا، ہاسپٹل سب لے کے پہنچے، سب پہنچے، عزیز اقربا، بھائی، رشتہ دار، سب ہر ایک گھر پہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ پلٹ کر آئیں گے، پلٹ کر آئیں گے۔ ایک ایک پل کی خبریں بھی آ رہی تھیں، ہاسپٹل سے پل پل کی خبریں گھر تک، زوجہ تک بھی پہنچ رہی ہے، دوسرے بیٹوں تک پہنچ رہی ہے، بھائیوں تک پہنچ رہی ہے، بھاوجوں تک پہنچ رہی ہے، ماں تک خبر پہنچ رہی ہے کہ امید ہے کہ شفا یاب ہو جائیں، زندہ گھر آئیں گے۔ لیکن ذرا سکینہ سے کوئی پوچھے، خیمے کے در پر کھڑی انتظار، زینب و کلثوم سے تو کوئی پوچھے۔ اللہ، بس عزادارو، دو فکر اور مجلس کو تمام کروں گا کہ جب میرا مظلوم امام رخصت ہو کے چلا، مقتل میں پہنچا تھا، سکینہ خیمے پہ انتظار کر رہی تھی کہ میرا بابا مقتل میں گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ بہن بے قرار ہو گئی، ٹیلے کا سہارا لیا، جس کو ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھ رہی ہیں میرا ماجایا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرا مظلوم امام جنگ میں اس طرح سے مصروف تھا کہ پورے سرزمین کربلا پر گرد و غبار ہی تھی۔
امام کا آخری حملہ تھا کہ ندائے غیب آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے حسین میں تم سے راضی ہوں، اگر تو بھی راضی ہے تو پلٹ آ۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام مظلوم نے تلوار کو روکا، تلوار کی نوک کو زین پر ٹکایا، دستے پر پیشانی کو ٹیکا۔ یہ کیفیت تھی کہ تیر آیا جو مظلوم امام کے پیشانی میں لگا۔ ایک مرتبہ امام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے کھینچا، تیر کو باہر کیا، آبا کے دامن کو پکڑا اور جھک کر چاہتے تھے کہ پیشانی کا خون روکے کہ دوسرا تیر آیا جو آ کے کلیجے پہ لگا۔ اللہ اکبر۔ اب میرا امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، ادھر گھوڑے سے زمین پر آیا، ادھر زینب ٹیلے سے چھوڑتی ہیں اور نشے کی طرف آتی۔ گرد و غبار کو دیکھا، میرا ماجایا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ گرد و غبار چھٹی، اور جب گرد و غبار چھٹی تو بھائی کے سینے پر شمر ملون تھا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ پسرے ساتھ متوجہ ہو کے کہتی، اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ بس ادادارو ایک مرتبہ حسین نے سر کو اٹھایا، آواز دی، اے میری بہن خیمے میں چلی جا، ابھی تیرا ماجایا زندہ ہے۔ ادھر زینب خیمے کی طرف پلٹی، ادھر حسین کے گلے پہ کند خنجر چلا، زمین کربلا لرزنے لگی۔ ادھر زینب خیمے میں پہنچی، آواز دی، ہے سید سجاد اٹھو، شاید قیامت آ گئی۔ ادھر سید سجاد نے فرمایا، اے پوپی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹا۔ اب پردہ ہٹا تو نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا۔ السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے میرے بابا آپ پر آخری سلام، اے رسول کے فرزند آپ پر آخری سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔ اللہ اللہ۔ پالنے والے تجھے اس مختصر سی عبادت کا واسطہ، اس کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو بخش، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ پالنے والے مرحوم کے تمام رشتہ داروں کو صبر عطا فرما، خصوصاً ان کی زوجہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے بہنوں اور بھائیوں کو۔ پالنے والے جہاں جہاں شیعان آل محمد، ان کے جان مال عدت آبرو کی حفاظت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو امام حجت کے آوان انصار میں شمار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد مہدی خان افتخاری علیہ الرحمہ کی روح کو بخشے۔